ایک دفعہ سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ میں ہر وقت دکھی اور پریشان رہتا ہوں۔ میری زندگی میں، میری قسمت میں تو غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں۔ پتہ نہیں میری ان سے جان کب چھوٹے گی، کب مجھے سکون ملے گا۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ سارے دکھ تکلیفیں میری قسمت میں ہی کیوں ہیں؟ سقراط نے جواب دیا، درد، تکلیفیں، مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ تو لازمی ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہمیں ملتی ہی رہیں گی۔ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ لیکن ان تکلیفوں، ان مشکلوں، اس درد سے ہم نے پریشان کتنا ہونا ہے، دکھی اور غم زدہ کتنا ہونا ہے، یہ ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ یہ بات میں تمہیں ایک کہانی سنا کر سمجھاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی تیر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تیر اس کی ٹانگ کے اندر لگا تھا۔ اسے بڑی درد ہو رہی تھی، لیکن اس تیر کو جسم سے نکالنے یا کوئی مدد تلاش کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میری ٹانگ تو بری طرح زخمی ہو گئی ہے، پتہ نہیں میں اب چل پاؤں گا یا نہیں، ٹانگ کہیں کاٹنی ہی نہ پڑ جائے، اور اگر یہ تیر زہریلا ہوا اب تک تو اس کا زہر میرے جسم میں پھیل چکا ہوگا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا اور پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ وہ تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ میرے بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ وہ انتہائی دکھی، پریشان اور خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اس تیر کے گرد ایک پوری کہانی کھڑی کر دی تھی۔ تیر سے تو اسے صرف درد ہو رہا تھا، لیکن وہ کہانی جو اس نے خود کھڑی کی تھی وہ اسے دکھی اور پریشان کر رہی تھی۔ سقراط نے کہا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اکثر دو تیروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلا تیر تو وہ تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، یہ تو ہمیں ملتی ہی رہیں گی۔ اصل تکلیف اور پریشانی تو ہمیں وہ دوسرا، نظر نہ آنے والا تیر دیتا ہے، جس کو ہم اپنی سوچ، فکر، پریشانی کے ذریعے پہلے تیر کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، اور پھر پہلے تیر کے درد سے زیادہ تکلیف ہمیں دوسرا تیر دیتا ہے۔ پہلے تیر کی درد تو کم ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے، نظر نہ آنے والے تیر کی درد بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ہم زندگی میں آنے والی تکلیفوں کو تو چوز نہیں کر سکتے کہ کون سی تکلیف ہماری زندگی میں آئے اور کون سی نہ آئے، لیکن ان تکلیفوں کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، ان پر رد عمل کیا دینا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ کیا پہلے تیر کے ساتھ دوسرا نظر نہ آنے والا تیر ہم نے ایڈ کرنا ہے؟ ہم نے ایڈ کرنا ہے یا نہیں، یہ ہمارے ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر ہم زندگی میں آنے والی تکلیفوں پر غیر ضروری طور پر پریشان ہونے کی بجائے اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دینے کی بجائے اس کو ویسے ہی لیں جیسی وہ ہیں، تو ہم اپنی پریشانیوں کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔